ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك المصطفى وعلى آله وسلم. آغیریت کے پردے ایک بار پھر اٹھا دے، آغیریت کے پردے ایک بار پھر اٹھا دے، بچھڑوں کو پھر ملا دے، نقش دوئی مٹا دے. سونی پڑی ہوئی ہے مدت سے دل کی بستی، سونی پڑی ہوئی ہے مدت سے دل کی بستی، ایک نیا شیوالا اس دیش میں بنا دے. شکتی بھی شانتی بھی بھکتوں کی گیت میں ہے، شکتی بھی شانتی بھی بھکتوں کی گیت میں ہے، دھرتی کے باسیوں کی مکتی پریت میں ہے. حضرات گرامی، سرزمین ہند میں جہاں عرصہ دراز سے بھید بھاؤ، اونچ نیچ، نفرت و دشمنی کا دور دورہ تھا، ظلم و جور کی دفعہ قائم تھی، ایسے ماحول سے لوگوں کو نجات دلانے کے لیے، لوگوں کو نکالنے کے لیے، لوگوں کے عقائد و اعمال کی اصلاح کرنے کے لیے صوفیاء کرام نے اہم کردار کو انجام دیا. صوفیاء نے اپنے اخلاق کریمانہ اور اپنی نیک سیرت سے لاکھوں لوگوں کے اندر پائے جانے والے خامیوں کو دور کر کے انہیں اعلیٰ مقام پر فائز کر دیا. چنانچہ ہندوستان کی سرزمین میں سب سے پہلے حضرت داتا گنج بخش تشریف لائے اور انہوں نے تصوف کی روایت سے ہندوستان کو روشناس کرایا. اگرچہ ان کی اہمیت کے پہلو بہت ہیں، تاہم ہندوستان میں تصوف کی روایت کا فروغ بھی ان کا خاص پہلو ہے. ہندوستان کے سرزمین پہ باضابطہ طور پہ تصوف کی روایت کو انہوں نے فروغ دیا. سرزمین ہند جو صدیوں سے مذہبی فکر کے لیے نہایت زرخیز رہی ہے، اس سرزمین نے اس فکر کو آگے بڑھ کے قبول کیا اور یہاں ایک نئی تہذیب کا آغاز ہوا. ہندوستانی معاشرے میں فلاں ابن فلاں کی روایت قدیم زمانے سے چلی آ رہی تھی اور اسی کو نجابت و شرافت کا معیار تصور کیا جاتا تھا، اور اس چیز نے ایک بت کا روپ اختیار کر کے انسانوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لی تھی. حضرات گرامی، یہ بات حقیقت سے پرے نہیں کہ جو بت ظاہری ہوتا ہے اس کو توڑنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن جو بت انسانوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے اس کا توڑنا آسان نہیں ہوتا. لیکن صوفیاء نے اپنی انسانیت ساز تعلیمات سے اس کام کو آسان بنا لیا اور انہوں نے ایک ایسا طریقہ انسانوں کو بتایا جس سے انسانی معاشرہ ہندوستانی معاشرہ انسانی وحدت کے قریب ہوتا ہوا نظر آیا. چنانچہ دارالغربہ اجمیر شریف کے مسند نشین سلطان الہند خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی پرتھوی راج چوہان کے زمانے میں اجمیر شریف تشریف لائے اور اس وقت شمالی ہند کے مرکزی شہر اجمیر شریف میں قیام پذیر ہو کر آپ نے انسانی اخوت، ہمدردی، مساوات اور غربہ پروری کا درس دیا. اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے یہ سکھایا کہ انسان کی کرامت اس کا انسان ہونا ہوتا ہے، اس لیے تمام انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ یکساں سلوک کرنا چاہیے. سورج یہ نہیں پوچھتا کہ کون کس مذہب کا پیروکار ہے، زمین اپنے اوپر چلنے والوں میں امتیاز نہیں رکھتی، اس لیے انسانوں کو بھی سورج کی طرح وسیع القلب اور زمین کی طرح حلیم الطبع ہونا چاہیے. حضرت خواجہ کا یہ پیغام طبقاتی نظام میں جکڑے ہوئے معاشرے کے لیے جرعہ آب حیات ثابت ہوا اور ملک کے اندر نئی تہذیب اور گنگا جمنی تہذیب کی آبیاری شروع ہو گئی اور ملک کے اندر ایک نئی روایت کا آغاز ہونا شروع ہو گیا. حضرات گرامی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے مرید خاص حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے پرتھوی راج چوہان کے بعد ہندوستان کو اپنا مستقر بنایا اور ایک پوری نسل کی تربیت کی جس نے اس معاشرے کی بنیادوں کو مزید استحکام بخشا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے ایک مرید اور خلیفہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے پنجاب کی مردم خیز سرزمین کو اپنا جولان گاہ بنایا اور اجودن میں رہ کر اپنے پیغام
کو عام کرنا شروع کر دیا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی میٹھی زبان نے پنجاب کو اتنا متاثر کیا کہ ان کا کلام سکھ مذہب کے بانی گرو نانک اور دوسرے گروؤں کے کلام کے برابر سمجھا گیا، اور گروؤں کی طرح سکھ مذہب کی مقدس کتاب گرو گرنتھ کا حصہ پایا، اور گرودواروں کے کلش سے بابا فرید الدین گنج شکر کی بانی فضاؤں میں تقدس اور خدا پرستی کی تخم کاری کرتے ہوئے نظر آتی ہے، اور بابا فرید الدین گنج شکر کے مرید خاص سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء نے اس کام کو اور پائے تکمیل تک پہنچایا۔ حضرات گرامی، صوفیاء کرام کے ہندوستان میں تشریف لانے سے پہلے ہندوستان کی حالت اتنی بدتر تھی کہ انسانوں کے ساتھ حیوانوں جیسا سلوک کیا جاتا تھا، بالخصوص نیچے طبقے کے لوگ، نیچے ذاتی کے لوگوں کو نیچے ذاتی کے لوگوں کو کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ حضرات گرامی، یہاں تک کہ دلتوں کو علم سیکھنے کا بھی حق حاصل نہیں تھا، چھوٹے ذاتی کے لوگوں کو بڑے ذاتی کے ساتھ بیٹھنے کا بھی حق نہیں تھا، لیکن صوفیاء کرام نے ہندوستان میں آ کر اپنی تعلیمات سے تمام تر بھید بھاؤ، اونچ نیچ کو ختم کر دیا اور لوگوں کو ایک دوسرے کے برابر کر دیا، اونچ نیچ کا خیال ہی ختم کر دیا۔ حضرات گرامی، صوفیاء کرام کے اس تعلیمات کا اثر ہی ہے کہ آج ہندوستان کے اندر جن ذاتیوں کو پہلے کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا، آج وہ ذاتی کھلے طور پہ اپنے جوہر کو انسانوں کے سامنے اور دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، اپنے خوبیوں کو دنیا کے سامنے پیش کر کے ہندوستان کے نام کو عروج پر پہنچا سکتے ہیں۔ چنانچہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دلت گھرانے سے کا ایک شخص جس کو بھیم راؤ امبیڈکر کہا جاتا ہے، بھیم راؤ امبیڈکر کے صدارت میں ہندوستان کا آئین جو بنا اور ابھی نافذ ہے، ہندوستان کا یہ ایسا ناپا آئین ہے جسے ہر انسانی چاہے بڑی ذات کا ہو یا چھوٹی ذات کا ہو قبول کرنے پر مجبور ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ دلت گھرانے کا ایک شخص جو بالی ووڈ کا سپر اسٹار ہے، جس کو ہم رجنی کانت کے نام سے جانتے ہیں، آج دنیا دار اس کو اپنا آئیڈیل قرار دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آخر یہ کس کی؟ حضرات گرامی، تو ان تمام چیزوں کو صوفیاء کرام نے ختم کر دیا، جس سے ہندوستان ترقی کی طرف گامزن ہوتا ہوا نظر آیا۔ حضرات گرامی، یہاں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس ملک کے لیے کیا کیا نہیں کیا، ہم نے اس ملک کے لیے کیا کیا نہیں کیا، اور یہ کہتے ہیں کہ کیا کیا نہیں کیا، ہم نے اس ملک کے لیے کیا کیا نہیں کیا، اور یہ کہتے ہیں کہ کیا کیا نہیں کیا۔ لٹیرے ہیں مگر سب رہبری کی بات کرتے ہیں، لٹیرے ہیں مگر سب رہبری کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ دور رہنا تو ملک کی مہربانی سے اجالا چھین کر جو روشنی کی بات کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔